یہ نقش پا سے بھی دریا کو چیر سکتا ہے. یہ نقش پا سے بھی دریا کو چیر سکتا ہے. یہ وہ نبی نہیں جس کو عصا ضروری ہے. درخواست گزار ہوں شاعر آل عمران محترم المقام جناب نوید عباس نوید صاحب سے تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کے فوراً بعد قاری القصائد شاعر آل عمران جناب قاسم رضا ترابی صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبین تو نہیں. بابا 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 بابا. دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبین تو نہیں. بابا تیرا یہ وہم وقت پہ وہ دلیل ہوں میں. اچھا اگر میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں. ہاں 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 کیا بات ہے. دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسقنہ ورزقتہ وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرجہم. صلوات مل کے بلند آواز. میری جرت تو نہیں ہے لیکن میں گزارش کر سکتا ہوں آپ سے. مہمان بھی ہوں اور ثنا خان. آخری پرسہ ہے. اگر آپ مہربانی فرمائیں دیواروں کا سہارا چھوڑ کے علی کے سہارے پہ آ جائیں اور اگر آپ بھی ایک قدم آگے ہیں تو اجر آپ کو بھی عطا فرمائیں. آ جائیں بسم اللہ. آخری یہ ہے تاکہ بارونق طریقے. ایک ہی قدم آگے آئیں ذرا بسم اللہ. آپ بھی آ جائیں یہاں آ جائیں میرے پاس جناب. یہاں آ جائیں چھاؤں میں آ جائیں. میں دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کیوں. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں. ایک صلوات پڑھیں اور وحدت کے معیار پہ صلوات پڑھیں. ایک درود ایسا پڑھیں کہ سرکار امام رضا کا روزہ یہاں پہ یاد آ جائے. بانی مجلس کی جان مال اولاد کی خیر و عافیت کے لیے بھائی تنویر ہاشمی کی صحت یابی کے لیے اپنا آیا ہوا بیوی سے قبول اور منظور کروانے کے لیے اور سال بھر کے لیے جتنا زیادہ رزق آپ آل محمد سے مانگنا چاہتے ہیں اتنی بلند آواز میں صلوات سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت. اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جناب حسین علیہ السلام کو کائنات سے بلند سمجھ کے اور اپنا امام اور مشکل کشا سمجھ کے جتنی بدن میں طاقت ہے اتنی بلند آواز کا ہدیہ پیش کیجیے. اجازت ہے بابا جی نوکری شروع کی جائے. کوئی ناز نخرہ نہیں ہے. گھر والی بات ہے. آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں. دیدی کی عطا ہے. انہوں نے بھی میری اوقات سے زیادہ لفظ میرے بارے میں ادا کر دیے. میں تو مومنین کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. بہرحال یہ دن حسین کا ہے. یہ موسم حسین کا ہے تو چاہتا ہے کہ بات وہی ہوتی ہے جو موسم کے مطابق ہو. فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین سب کو بلا رہا ہے. کیا ذہین لوگ ہیں. کیا ذہین لوگ ہیں. کیا آپ نے تو میری تھکن ہی اتار دی. واہ 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 بھائی واہ. ہر بندہ تلاوت کے ساتھ
کم از کم دیوار کے ساتھ بیٹھے اور نعرے کا تو تکلف کر لو نا. آگے جا کے اگر آپ نے دیوار کے سہارے میں بیٹھنا نعرے میں تو کم از کم برابر کی شرکت کرے نا. یہ بھی یہ مومن ہے, آپ سے کوئی ہٹے ہوئے نہیں کہ اور کیٹیگری تو نہیں ہے نا, یہ بھی بڑے معزز ہیں, سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں, آپ کی مرضی کی بات ہے. میں نے کہا زمانے بھر کے اداس لوگوں, زمانے بھر کے اداس لوگوں, ہمیں اس کی داد کی ضرورت نہیں جس کے دل میں حسین ہے, جو شخصیت کو سننے آئے وہ شخصیت کو سننے, جو ذکر کو سننے کے لیے آیا ہم اس کے گاہک ہیں اور اس کے سامنے اپنا مال پیش کرتے ہیں. زمانے بھر کے اداس لوگوں, زمانے بھر کے اداس لوگوں, زمانے بھر کے اداس لوگوں, حسین سب کو بلا رہا ہے, سبھی کے منہ پر حسین کیوں ہے, یزید منہ کو چھپا رہا ہے. کیا معیار بنا دیا ہے, کیا معیار. سلامت رہو, ہر بندہ تلاوت کرے. حیدری نعرے روزے کو پر لگ جاتے ہیں, جب تو علی کا نام بلند آواز میں لیتا ہے تو روزے کو پر لگ جاتے ہیں. بابا جی جتنی دہشت گردی ہوئی ہے بغداد میں, سامرا میں, پاکستان میں, انڈیا میں, کراچی میں, جہاں پہ شیعوں پہ مظالم ہوئے ہیں, عزت علی محمد کی قسم ہے, میڈیا کا جتنا فیکٹ ہے وہ میں نچوڑ پیش کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کب سے مظالم جاری ہیں, کب سے مظالم جاری ہیں, کب سے یہ روک رہے ہیں, کب سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. 100 جنازے اٹھتے ہیں, 150 جنازے اٹھتے ہیں, لیکن تمہیں حسین کا موجزہ بتانا چاہتا ہوں. میڈیا نے جو پوری دنیا میں دیکھا, بابا جی یہ میرے 4 مصرے کربلا کی سرزمین پہ ہر جگہ پہ گونجے. کہیں پہ اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا, کہیں پہ اس کا جرمن میں ترجمہ ہوا, ہر بینر پہ یہ 4 مصرے لگے. وہ یہ تھے کہ زمانے بھر کے اداس لوگوں, حسین سب کو بلا رہا ہے, سبھی کے منہ پر حسین کیوں ہے, شدید منہ کو چھپا رہا ہے. یہ قتل و غارت کے خون ریزی, جب مجلسوں کے ہجوم دیکھو, شدید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا. زندگی ہو, زندگی ہو, بولو یا سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے, توجہ ہے, نوکری پسند آ رہی ہے, میرے حق میں دعا کیجیے گا. ایک اچھوتا ٹاپک آپ کے سامنے, دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور شفیع پاک بھی بنامت ہونی, اور ماتمی آپ سارے بیٹھے ہوئے, میں بھی ماتمی ہوں, مجھے احساس ہے. لیکن تھوڑے وقت میں یزید نے خط لکھا, وہ جو سرکار نے لکھا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. یہ میرا ٹاپک ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جھگڑا کیا تھا, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کربلا کا معاملہ کیا تھا, آخر مسئلہ کیا ہے. یعنی کہ یزید نے خط لکھا ولید کو, وہ ہے گورنر مدینے کا, اس نے خط لکھا کہ علی کے بیٹے کو دربار میں بلا کے اس سے بیعت طلب کی جائے. اس نے قاصد کو بھیجا, قاصد کا ساتھ لے کے مولا کو آ گیا. انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی, پلاننگ یہ کی تھی کہ کرسیاں کوئی خالی نہیں ہوں گی, ایک بھی کرسی خالی نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ انہیں بڑا ناز ہے کہ ہمیں دنیا سلام کرتی ہے. خبردار آج کوئی بندہ, میرا حکم ہے, ولید نے کہا میرا حکم ہے کہ کوئی بندہ سلام کے لیے نہ اٹھے, نہ اپنا ہاتھ اٹھائے. لیکن وائر روب امامت, جیسے شخص ہے امامت, افق دروازہ پہ طلوع ہوا, سب سے پہلے ولید نے کرسی چھوڑی, ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میرا سلام. آئے آئے, بولتا وہ ہے جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے. مولا میرا سلام, آقا میرا سلام. سب کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے اسلام کا بانی خرامہ خرامہ چلتا ہوا تخت کے قریب آیا. بندہ وہ بولے گا جس کو ماں نے نادیلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. تخت کے قریب آیا, تخت کے قریب آیا, اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا, مولا تخت کے بیٹھے, مولا تخت کے بیٹھے. پاؤں کی ٹھوکر مار کے ابو طالب کے پوتے نے کہا, اور جاہل تجھے پتہ نہیں ہے قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا مار فتوال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ, ہاں ہر بندہ تلاوت کرے. حیدری, یہ ورد ہوتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. پتہ نہیں کہ دیکھیں کلندر نے علی علی کیا, وہ فرماندے میں نے علی علی کیا, میں کلندر ہو گیا. آخر کوئی فرق تو ہے نا یار. ایک بندہ وہ علی کا نام لے کے پانی پہ چل پڑتا ہے, ایک بندہ وہ ڈسپرین پہ زیادہ ایمان رکھتا ہے. ہاں گولی ہاتھ میں ہوتی, کہتے ہیں مجھے آرام آ جائے گا. مولا کے نام پہ اتنا یقین نہیں ہے. ایمان پیدا کریں تھوڑا سا, ہم بھی کوشش کرنی چاہیے کہ علی کو دل میں بسائیں, اور جب جگر سے علی نکلے گا تو پھر لطف آئے گا. اس نے کہا تخت پہ بیٹھے, مولا نے کہا قرآن رحل کے علاوہ کہیں آتا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے تو نے بتایا وہ تو بتائے گا یا وہ میں بتاؤں. اس نے کھسیانہ سا ہو کے خط نکالا, خط نکال کے علی کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. خط میں لکھا تھا حسین بیعت کر لے.
حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے۔ حسین نے مسکرا کے خط کو دیکھا، خط کو طے کیا، طے کرنے کے بعد بے نیازی کے ساتھ خط زمین پہ پھینکا، خط زمین پہ پھینکا۔ تمہارا معیار اونچا ہے، میں یوں کہوں کا نہ کیوں نہ کہوں کہ ابو تراب کے بیٹے نے یزید کی ساری کائنات تراب کے قدموں میں ڈال دی۔ آئے کیا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یار، کیا معیار ہے آپ کا، ہے یزید کی ساری کائنات ابو تراب کے پوتے نے، بیٹے نے، ابو تراب کے بیٹے نے یزید کی ساری کائنات تراب کے قدموں میں ڈال دی۔ واپسی کا پہلا قدم اٹھایا، بابا جی معجزہ دیکھیے گا اور دعا کیجیے گا۔ واپسی کا پہلا قدم اٹھایا، اللہ جانے کیا اطمینان تھا علی کے بیٹے کی قدموں کی چاپ میں۔ ولید سے تخت چھوٹا، گھبرا کے کہتا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میں یزید کا نوکر ہوں، وہ مجھ سے جواب طلب کرے گا، کوئی جواب تو دے کے جائے۔ پاؤں کی ٹھوکر مار کے ابو طالب کے پوتے نے، زہرا کے لاڈلے نے، علی کے لخت جگر نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے اس کا سر پیچھے کر کے کہا لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ جاگے گے تو لطف آئے گا، جاگو گے تو لطف آئے گا۔ فرماتا ہے لکھو یہ ابن معاویہ کو، گرمی کے ستائیں یا روزے سے تھکے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے ہور کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ پڑھنا میں نے بڑا تھوڑا ہے، میں نے بڑا تھوڑا پڑھنا ہے۔ لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے ہور کا، اسے لکھو کہ ہمارے ہور کا۔ بابا جی گڈگور کے لوگوں نے، سیالکوٹ کے لوگوں نے یہ میرا جملہ ضائع کیا۔ سید محسن نقوی کا شاگرد ہوں، ایک ایک لفظ میرا اپنا جو بی بی نے عطاب دیا ہے۔ پھر حسین فرماتے لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے ہور کا، ہمارے ہور کا، ہمارے ہور کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ نئی صبح کا یقین لے کہ ہر ایک گنجا مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ حسین کہتا ہے اسے لکھ دو، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ۔ توجہ ہے، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے، نہیں کر حیدری، نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے۔ تنویر ہاشمی صاحب، معرفت کا اس وقت شامیانہ لگا ہوا ہے اور ہر چہرے کی زیارت میں کر رہا ہوں، ہر چہرہ مکمل توجہ کے ساتھ، میں ان کی توجہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ علی کا بیٹا کہتا او تو بتا، میں علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کی بیعت کروں گا؟ اور کیسے کروں بیعت؟ کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ جو بھی خاموش ہے پتہ نہیں کس خیال میں ہے، میں تو نہیں سمجھ سکا۔ بابا سلامت رہو، سلامت رہو، دم دم تغیلا لکالا نارا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، مہربانی، 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 جی مہربانی، جی مہربانی، جی مہربانی، جی مہربانی۔ کیسے بیعت کروں؟ آپ کے سننے کو سلام ہے۔ کیسے بیعت کروں؟ بیعت دیکھیں سمجھنے کی بات ہے۔ زہرا کا لاڈلا بات کیا کر رہا ہے؟ بیعت مانگی جا رہی ہے حسین بادشاہ سے۔ حسین اس سے کہہ رہے ہیں تو بتا میں علی کا بیٹا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے؟ تو بتا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ نہیں۔ کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو؟ نہیں۔ کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو؟ نہیں۔ کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حسین اس کا گرے
گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اوے ظالم اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ حیدر حیدر بولو، ہاں اپنا ادا کرو، ورد کرو، پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا اہتمام کیا۔ حیدری توجہ ہے، توجہ ہے، مہربانی مہربانی ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا۔ بابا جی وقت نہیں ہے وگرنہ ایک ایک جملہ کھول کے بیان کرتا۔ کہاں لکھا ہے کوئی محمد؟ اب بولو نا محمد، آخر نا محمد، اوسط نا محمد، کلو نا محمد، حسین کہہ رہے ہیں تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ اور کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ حسین کہتے تجھے پتا ہے اس نے مجھ سے بیعت کیوں مانگی ہے؟ کہتا کیوں مانگی ہے؟ حسین فرماتے اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں۔ یار کیا معرفت ہے اور کیا روحانیت بن گئی ہے، کیا روحانی۔ بابا سلام ہے، سلام ہے یار، سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو۔ فرماتے ہیں اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی باوجود شاعری کا ایک رنگ دیکھے گا اور بہر کی یہ چرت دیکھے گا، اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں، جہاں سے صبح یقین جاگے وہ چشم راحت کی رین ہوں میں، وہ جانتا ہی نہیں مجھے کہ نظام وحدت کا زین ہوں میں، قسم خدا کی خدا گواہ ہے حسین تھا میں، حسین ہوں میں۔ آئے ہائے ہائے یار کیا معرفت ہے، اسے خبر ہی نہیں نبوت کے دل کی دھڑکن کا چین ہوں میں، جہاں سے صبح یقین جاگے وہ چشم راحت کی رین ہوں میں، وہ جانتا ہی نہیں مجھے کہ نظام وحدت کا زین ہوں میں، قسم خدا کی خدا گواہ ہے حسین تھا میں، حسین ہوں میں۔ ضروری نہیں میں اپنے ہاتھ نیلے کر لوں اور ٹیبل کے ٹکڑے کر دوں تو پھر ہی آپ کے دانت سینوں سے نکلے گی، کبھی لفظ بھی بول لیا کرے۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں سوال بیعت تو کر دیا ہے کمینی ماں کے کمینے بیٹے نے، سوال بیعت تو کر دیا ہے، وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے علی کے بیٹے کے ہاتھ کو وہ رسول اکرم کا ہاتھ تھا۔ جی مہربانی مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ رسول اکرم کے ہاتھ کو ہم میرے رسول اکرم کا ہاتھ سمجھے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ آئیے آئیے بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت ہے، بڑے عزت والے ذاکر مولا۔ توجہ ہے؟ اچھا وہ آپ تشریف لے آئے، یہ آخری مسدس ہے فضائل کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں سوال بیعت تو کر دیا ہے، وہ یہ حقیقت بھی ساتھ سمجھے علی کے بیٹے کے ہاتھ کو رسول اکرم کا ہاتھ سمجھے، یا آپ نے یا گاگ نے۔ یہ موسم صاحب کہا کرتے تھے کہ رم جھم کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم برسات کے قائل ہیں۔ اپنا جگر بھی رکھیں گے اور آپ کا دم بھی دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کس پہ کتنا کرم ہے۔ ابھی یہاں پہ علی کا بیٹا کہتا او ولید کمینے، میں علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کو یہ ہاتھ دوں گا، یہ ہاتھ دوں گا، میں علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کو یہ ہاتھ دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں یہ ہتھیلی کتنی قیمتی ہے، تجھے پتہ نہیں یہ پور کتنی قیمتی ہے، تجھے پتہ نہیں یہ انگلی کتنی قیمتی ہے، تجھے پتہ نہیں یہ انگوٹھا کتنا قیمتی ہے، تجھے پتہ نہیں یہ ہتھیلی کتنی قیمتی ہے۔ اس نے کہا کتنی قیمتی ہے؟ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں آدم کی ہتھیلی پہ آدم کا نصیب ہے، نوح کی ہتھیلی پہ نوح کا نصیب ہے، ابراہیم کی ہتھیلی پہ ابراہیم کا نصیب ہے، یونس کی ہتھیلی پہ یونس کا نصیب ہے، شعیب کی ہتھیلی پہ شعیب کا نصیب ہے، یوشع کی ہتھیلی پہ یوشع کا نصیب ہے، موسیٰ کی ہتھیلی پہ موسیٰ کا نصیب ہے، عیسیٰ کی ہتھیلی پہ عیسیٰ کا نصیب ہے، محمد کی ہتھیلی پہ محمد کا نصیب ہے، علی کی ہتھیلی پہ علی کا نصیب ہے، حسن کی ہتھیلی پہ حسن کا نصیب ہے۔ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتے کمینے غور سن، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ کیا ماحول بن گیا ہے، دم 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 الہ کا اندر۔
بابا جی دعا آپ کی چاہیے، مجھے دعا آپ کی چاہیے، مولا آپ کا سلامت رکھے۔ 4 مصرے فضائل کے زندگی رہی تو پھر تفصیلاً پڑھوں گا۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو قاسم بھائی فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو۔ اب شاعری تو سب لوگ سنتے ہیں لیکن شاعری کو سننے کے لیے کچھ چاہیے بھی ہے اور کچھ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ میرے سامنے ماشاءاللہ صاحبان فکر و فراست بیٹھے ہوئے جن کے پاس سامنے میں پڑھتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن ان کی داد میرے لیے وہ تمغہ ہوتی ہے، مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا، بات اگلی عجیب ہے، سمجھ میں آگی تو معجزہ ہے، نہ آیا تو میرا اپنا نصیب ہے۔ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے اور میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سے۔ ہائے ہائے آپ کا گلاب جیسا چہرہ مجھے توجہ ہے۔ ہاں واہ واہ واہ، بولو یا خیر توجہ ہے۔ جوانی سلامت رہے، مولا آپ کا سلامت رہے، بانی مجلس کی توفیقات پیدا ہو، زیاد بھائی کے مولا رزق پیدا ہو فرمائے، بھائیوں کو جو اولاد چاہیے، جو بھائی کی اولاد ہے مولا ان کو اولاد نرین عطا فرمائے، بھائی صغیر کی خیر و پردیس میں موجود ہے مولا ان کو اپنی امان میں رکھے۔ حسین فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ کھڑے ہو کے داد دینے کو جی چاہے تو شرم نہ کرنا۔ اگر حسین اور ضمیر مل کے کہیں کہ ان مصروں کا حق ادا کم از کم کھڑے ہو کے سلوٹ کرنا ہے تو پھر جبر نہیں، دل کرے تو حسین فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے۔ فرماتے ہیں سوارے دوش رسول جانے، تمہارے سننے کو سلام ہے، تمہارے سننے کو سلام ہے، تمہارے سننے کو سلام ہے۔ فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو دلوں سے اگر علی علی نہ نکلے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، سیدوں کی ڈوکری کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے، سوارے دوش رسول جانے، رسول جیسا خطیب سمجھے، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ اپنی منت اپنے دل میں رکھو جو اب تک پوری نہیں ہوئی، ہاں آسمان تک اب آ جائے، بولو سارے سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا، پھر پڑھ دو، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، سب کی مرضی دوبارہ پڑھ دیں۔ یہ سائیڈ والے ادھر والے سب چاہتے ہیں جو چاہتا ہے، اور اپنی ماں نے جتنا نادے لپٹ کے دودھ پلایا ہے اس کو اپنے کلیجے کی طاقت لگا کے اپنی ماں کی شرافت کی گواہی غدیر خم میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے رسول خدا کی سنت کو دہراتے ہوئے من کنتو مولا کے اعلان پہ لبیک کہتے ہوئے، جس کے دل کا علی مالک ہے دم دم زغیرال کا لنگر جو ہے میری ہتھیلی کو میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے، سوارے دوش رسول جانے، رسول جیسا خطیب سمجھے، اب مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے۔ کسی نے تیرے مولا سے پوچھا تھا مولا ذرا آدم کے بارے میں بتائیں، تیرے مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا ذرا مولا آدم کے بارے میں فرمایا کس آدم کے بارے میں؟
مولا ایک ہی آدم ہے، فرمایا غلط ہے، تجھے نہیں پتا اس سے پہلے 10,000 آدم آ کے جا چکے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ان کی امتیں آئی ہیں، ان کے روزے جزا اور دھوئیں، میں علی ہر جگہ پہ ہر آدم کی مدد کے لیے جاتا رہا ہوں، یہ تو ابھی کل کی بات ہے، ہم نے اس کی توبہ منظور کروائی ہے۔ توجہ ہے، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا۔ بس جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرداد نہ داد دست در دست جزید، حسین نے سر دے دیا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، حسین نے بہن کی چادر دے دی، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، حسین نے علی اکبر کا جگر دے دیا۔ اصغر جیسے معصوم تپتی ریت میں سلا کے یوں گزر گیا جیسے لگتا ہی کچھ نہیں ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنا قیمتی خزانہ چھپا کے بھول جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی صحران مزاج بیٹھا ہو، موسم چونکہ تیاری کا ہے تو میرا بھی جی چاہتا ہے آپ بیٹھے ہوئے شاعر تو میں لکھنوی انداز میں مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ مصائب ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں کا ہو تو یہاں نہیں رونا آتا، مومن کے دل میں قبر حسین ہے۔ اور کہتے ہیں جی مجھے ایک بندے نے کہا کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہوگا یہ جو آپ نے شروع کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے کامیابی کے نہیں، مجھے بی بی کی رضا کی ضرورت ہے۔ ہاں میں نے رونا ویسے بھی کوئی فنکاری تو ہے نہیں نا، یہ تو آنکھ وہ ہوتی ہے جس پہ بی بی کی مہر لگی ہوتی ہے۔ تو میں پڑھنے لگا ہوں، سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ سنسان حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا، اس درد و مصائب میں ہے سب سے بڑی سغرا، اس درد و مصائب میں ہے سر سے بڑی سغرا۔ تالے لگے زہرا کی حویلی ہوئی سنسان، پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان۔ بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں، بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں۔ شبیر سخی سن کے یہ مادر سے کہے گا، صغرا کے سوا کون مدینے میں رہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، واہ واہ۔ یہ ہوتا ہے مجھ سے ابھی نعرے لگ رہے تھے، مولا تیری خیر فرمائے، اولاد کی خیر ہو، گھر والوں کی خیر ہو۔ رویا کرو، بین کر کے حسین کو رونے والے سکینہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ جب تو بین کر کے روتا ہے نا، پردے میں آئی ہوتی ہے، پھپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بابا کو یوں روک رہے ہیں جیسے ہمارے اپنے ہو۔ بی بی کہتی ہے یہی تو میرے اپنے ہیں۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ حسین بادشاہ نے کہا عباس مجھے نانا کی امت مدینہ میں رہنے نہیں دے گی، اب میں نے فیصلہ کر لیا میں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ عباس میری طرف سے نہ جا کے اعلان کر دے، اعلان کر دے میں نے چھوڑ دینا ہے مدینہ، اب میں مدینے میں نہیں آؤں گا، اب مدینے والوں کو کربلا آنا پڑے گا، میں نہیں آؤں گا، اب نانا تجھ سے وعدہ کر کے جا، بے شک تیرا شہر بڑا پیارا، نانا انہوں نے میری بہنوں کو اتنا رلایا ہے، نانا تیرا مدینہ سلامت رہے، تیرے مدینے سے میری ماں روتی ہوئی چلی گئی ہے، نانا تیرا مدینہ بڑا اچھا ہے لیکن میرے حسن کے جنازے پہ تیر آئے، تیرے جگر کوئی پتھر کا تو نہیں ہے، میں مصائب پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ رو لو مولا، اللہ کرے اللہ جان ہمیں موت آ جائے امام حسین کے مصائب میں روتے ہوئے۔ دعا کیا کرو، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہے۔ عزادارو اعلان کر عباس میرے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے 2 یا 3 منٹ میرے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے وہ بی بی تیاری کرے جس کی قربانی جوان ہے۔ ہائے ہائے واہ بھائی واہ، جس کی قربانی مراد یہ ہے جس کا بیٹا 13 سال کا 18 سال کا ہے 15 سال کا ہے، وہ بھی تیاری کرے۔ شام کی ملکہ نے علی اکبر کو دیکھا، ہائے وہ علی کی بیٹی جس کی اولاد کوئی نہیں تھی، پہلی مرتبہ دیواروں سے ٹکرے مار کے کہتی اللہ آج میرا گلہ کرنے کو دل کر رہا ہے، کاش کہ کوئی میری بھی اولاد ہوتی، آج میں بھی حسین پہ قربان کر کے سرخرو ہو جاتی، میں بھی تیرے دین کے کسی کام سلامت رہو، آباد رہو۔ واہ بھائی واہ، مولا ان آوازوں کو کسی اور قوم میں نہ رلانا۔ آواز سنو گے عزادارو، ہر بی بی نے دیکھا جناب
مولا حسن پاک کی بیوہ نے شہزادہ پاک امیر قاسم کو دیکھا، ہائے 5 دن کے علی اصغر کو بی بی رباب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دیکھا، پھر ماتھا چون کے کہتی ہے میرا لال تیرا اپنا نصیب۔ اصغر نے آگے سے عجیب انداز میں ایک مسکراہٹ کا مظاہرہ کیا ہے، یا بی بی نے اصغر کی مسکراہٹ کو سمجھ کے اندر گئی ہے، اندر جا کے ایک فوجیوں والا لباس نکالا ہے جو پیچھے سے لے کے آئی تھی، وہ اصغر کو پہنا کے سینے پہ تیر کمان سجا کے پورا فوجی بنا کے جھولے میں لٹا دیا۔ ادھر مظلوم کربلا نے حجروں کا معائنہ شروع کیا ہے، جیسے علی اکبر کی تیاری دیکھی کہا تیار کرنے والے کے میں صدقے جاؤں، قاسم کی تیاری دیکھی کہتے میں حسن کے سلام کرتا ہوں جس کے بعد تیری ماں نے تجھے حسن بن کے پالا ہے۔ شاباش دیتے دیتے جیسے بی بی رباب کے حجرے میں آئے نا، علی اصغر کی تیاری کو دیکھی ہے، لبوں میں مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے لگتا ہے آپ نے میرا اعلان نہیں سنا، میں نے اعلان کیا تھا بی بی وہ تیاری کرے جس کا جوان بیٹا ہو، آپ کا اصغر تو کل 5 دن کا ہے۔ عزادارو علی اصغر کے پاک اماں نے علی اصغر کو جھولے سے اٹھایا، امام حسین کے قدموں میں رکھ کے کہا زہرا کا جایا لے جانا نہ لے جانا تیری مرضی کی بات ہے، ویسے اگر تو لے جائے نا غریبوں